الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات جو بڑے مہربان نہایت رحم والی ذات ہے، اپنے بندوں کو پیدا فرما کے اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ میرے بندو میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے. اگر کوئی انسان سے لغزش ہو جاتی ہے تو اسی وقت اپنے رب سے معافی مانگنی ہے. اسی کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو قرآن مجید نازل فرمایا ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صراحتاً فرما دیا کہ اے میرے محبوب، میرے جو بندے ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر چکے ہیں یا اسراف کر چکے ہیں، ان کو کہہ دو کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں، ہمیشہ میرے سامنے جھکتے رہیں، مجھ سے معافیاں مانگتے رہیں. میں ارحم الراحمین ذات ہوں اور میں ان کو بخشنے والا ہوں. میرے سامنے جب آئیں گے اور معافی مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معافی مانگنا جو ہے بہت ہی بندے کا پسند ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات جو ماں تو اپنے بچے پہ مہربان ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے 70 ماؤں سے بھی زیادہ شفیق اور رحیم ہے. اپنے بندے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے بندوں کو خطاب فرما کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو دور نہیں جانا، مجھے نہیں بھلانا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بننے کے لیے میری رحمت کے قریب آ جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ارحم الراحمین ہے، اور چونکہ رحمت للعالمین اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ بھی شفیق ہیں. اللہ پاک نے جیسے دوسری جگہ پہ فرمایا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. کسی اللہ کے بندے نے فرمایا ہے یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیں میانیں دو کریم. یا اللہ تیری ذات بھی کریم ہے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی کریم ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا کہ ادھر اللہ کی ذات کریم ہے، ادھر محبوب مصطفیٰ کریم ہے. حضور بھی اپنی امت کے لیے مانگ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بخشنے کے لیے تیار ہیں. تو بندے کو چاہیے کہ اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور کے اندر ایک گاؤں کے اندر ایک بندہ تھا، بڑا گنہگار تھا. جدھر کدھر سے اس کی شکایات آتی تھیں، ظلم و زیادتی کرنا، گناہوں کے اندر ملوث ہونا. تو سارے گاؤں والے اس سے تنگ ہو گئے. تنگ ہو کر آخر اس کو ساروں نے مشورہ کیا کہ اس سے نکال دیا جائے گاؤں سے، اور اس کی شر سے ہمیں بچنا چاہیے. تو ساروں نے مشورہ کر کے اس کو اپنے گاؤں سے نکال دیا. جیسے ہی نکالا تو گاؤں سے باہر جا کے اس کو تو یہ پتہ نہیں تھا کہ میری موت کا وقت آ چکا ہے. اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کو ہی یہ پتہ ہے، اور جب وقت آتا ہے اس وقت وہ موت کا وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اسی وقت دور کے اندر
وہ آدمی جا کے باہر کہیں جگہ پہ بیٹھ گیا، بیمار ہوا، طبیعت خراب ہو گئی اور قریب المرگ تھا، آسمان کی طرف دیکھ کے اپنے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ تیری ذات رحیم ہے، اب میرا کون ہے تیرے سوا، تو خالق و مالک ہے، یا اللہ اگر تو مجھے معاف کر دے تو یہ تیری بڑی مہربانی ہے۔ اس نے اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا رحم آیا رب ذوالجلال کو کہ اللہ رب العزت نے اس کی توبہ قبول فرما لی، اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی کہ اے موسیٰ جاؤ میرے اس بندے کا جنازہ پڑھو، وہ ایک بندہ ہے، غریب الوطن ہے، مسافر ہے، نکلا ہوا ہے باہر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وہاں پہنچے، دیکھا لوگ بھی آ گئے، لوگوں کو بلایا، جب دیکھا کہ وہی بندہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا رحم آیا، اللہ پاک نے فرمایا اس کے جنازے میں جو بھی شریک ہوگا میں اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دوں گا۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم جو ہے وہ جوش میں آیا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت جوش میں آ گئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ میرا بندہ اگر ساروں کے لیے دعا کر دیتا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساروں کو بخش دیتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اپنے اللہ سے تعلق جوڑنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی ہمیشہ ہر وقت مغفرت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کے اندر ہر مسلمان کو مصروف رہنا چاہیے، اور اسی میں بھلائی، اسی کے اندر فلاح اور اسی کے اندر ہی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کر کے ہمیں اپنا وقت جو ہے وہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔